I am Fazil Abbasi, a PhD scholar, DHMS, homeo doctor, coupled with 30 years of experience in various fields of homeopathy. Today, what I am going to talk on is explaining what is diabetes and how to cure it. Basically, a drawback or flaw in style of life in terms of eating and others, sleeping and other behaviors. Although people in general say that this is because of excessive intake of sugar, but I would like to say this is not alone. صرف چینی کے استعمال سے نہیں، اس کے پیچھے باسی چیزیں، پرخوری جس کو گلٹنی کہتے ہیں، غم یا غصے کی حالت میں کھانا، ایک چیز بار بار کھانا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا، کھڑے ہو کے پانی پینا، اور بھوک سے زیادہ کھانا، بے وقت کھانا، اور سنتھیٹک چیزیں کھانا، یہ چیزیں شوگر کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں ایک ڈایاتھیسس وہ بھی ہے کہ یہ موروثی بیماری بھی ہے، وہ ٹائپ علیحدہ ہے، اس میں تو چلیے ایک بے بسی ہے، لیکن ایک جو دوسری ٹائپ ہے جو آپ کی سٹائل آف لائف غلط ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس پہ تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ یار اگر آپ کی یہ موروثی مرض بھی ہے تو نو پرابلم، وسیم اکرم 50 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہو گئی ہے، آج تک دیکھیے وہ مسکولر بھی ہے اور بڑا زبردست کھلاڑی بھی ہے، اس نے کس طرح مینیج کیا۔ جاوید چودھری ڈائبیٹک ہے، اس نے اپنے آپ کو کس طرح ہم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے تو ممتاز بھٹو کو سنا کرتے تھے کہ شوگر کا مریض ہے، آج تک وہ چل رہا ہے۔ شوگر والے خام خواہ پریشان نہ ہو، صرف سٹائل آف لائف آپ کو اپنا چینج کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں ان میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، میٹھا ہر چیز میں ہے، تو آپ روٹی کم کھائیں۔ اگر آپ روٹی کھاتے بھی ہیں تو یہ مکسڈ فلورز ہونے چاہیے، اس میں گندم کا آٹا بھی ہو، بارلے فلور ہو، اس میں چکی والا آٹا ہو۔ یہ جو آپ کو چھلکا برا لگتا ہے، یہ چھلکا بڑی اچھی چیز ہے جس کو ہسک کہتے ہیں، یہ اندر گٹس نہیں بننے دیتا اور آنتوں سے کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں۔ شوگر میں یہ کانسٹیپیشن جو ہے نا، یہ بہت برا اثر ڈالتی ہے، اور شوگر میں آپ میٹھے پھل کھائیں ایک خاص حد تک۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی تحقیق یہ تھی کہ انہوں نے آم کے ذریعے ایک بندے کی شوگر ٹھیک کی کہ آم میں میگنیشیم ہوتا ہے، اور میگنیشیم تو پٹھے ہیں یہ آپ کے، تو اس نے اس طرح ٹھیک کر لی۔ بیسیکلی شوگر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، آپ اپنا رویہ، ایٹیچیوڈ ٹوارڈز ایٹنگ، ٹوارڈز ویئرنگ، یاد رکھیے یہ بہت زیادہ تنگ لباس جو ہے نا، یہ بھی ہمارے پیٹ کو، ہماری غدودوں کو متاثر کرتے ہیں، اور تنگ لباس رات کو خصوصاً جب آپ لیٹتے ہیں تو کھلا لباس ہونا چاہیے اور کم لباس ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ پانی پیتے ہیں تو بیٹھ کے پیجئے، یہ سنت بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ کھڑے کھڑے پانی پینا، ایک دم فریج کا ٹھنڈا پانی پینا شوگر کی وادیوں میں ہمیں دھکیلنے کے مترادف ہے، اور آپ میٹھا کھانے پہ آئیں تو کلو کلو میٹھا کھا جاتے ہیں، تو شوگر کس طرح نہیں ہوگی۔ ہمارا پنکریاس فریاد کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے اتنی چینی نہ اڈیلیں، ہم بار بار جلیبیاں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اور اپنے آپ کو بھی سٹائل کے لحاظ سے سادہ کیفیت میں لے آئیں اور نیچرل بنیں۔ اب شوگر کے سلسلے میں ہومیوپیتھک بڑا اچھا مینیج کرتی ہے۔ جب آپ کی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ سائزیزیم جمبولیم، آرسینکم بروم اور ایسڈ فاس مکس کر لیجئے کیو میں، اور ان کے 5 قطرے دن میں 3 دفعہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیجئے۔ جب سیٹ ہو جائے تو صرف ایسڈ فاس 200 کام کر سکتی ہے جناب اس میں۔ اور جب آپ کو ساتھ پیشاب کی تکالیف ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مثانہ بھی خراب ہو رہا ہے، تو پھر ارجنٹم نائٹریکم یوز کر سکتے ہیں آپ۔ میں نے ایک بندے کی صرف نیٹرم سلف 6X 6 ماہ استعمال کرا کے وہ ٹھیک کرا دی، کیونکہ اس کی شوگر میں جگر کا کافی کام تھا، جگر کا یعنی کافی وہ کیا کہتے ہیں آپ پارٹیسپیشن تھی۔ تو آپ جگر کو آرام دیں، جب تک کہ ایک چیز ہضم نہیں ہوئی کیوں دوسری چیز اڈیل دیتے ہیں اندر، اسی سے شوگر پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے جسم کے مختلف لمز کو پراپر آرام دیتے ہیں اور
اس کے بعد وہ آپ کا کیٹابولزم، میٹابولزم، انیبولزم سیٹ کر دیتے ہیں، کوئی نہیں ہوتی۔ بیسیکلی شوگر آپ کے ہاضمے کی بیماری ہے۔ انیبولزم، میٹابولزم اور کیٹابولزم یہ جب پراپرلی نہیں کام کرتے تو آپ کو شوگر ہو جاتی ہے۔ برائے مہربانی جو غم ہو گیا، نقصان ہو گیا، زیادہ نہ سوچئے، گریف بھی شوگر کا باعث بنتی ہے۔ آپ کی تنگ نظری، آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کی انتقامی ہومیو آپ کی نفسیات پہ بڑا گہرا اثر رکھتی ہے اور فوکس کرتی ہے۔ آپ کا یہ ایٹیچیوڈ کہ باقی دنیا کچھ بھی نہ ہو اور میں ہی سپر بن جاؤں، یہ بھی شوگر کی جانب دھکیل رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شوگر آپ کا غیر فطری سٹائل آف لائف ہے۔ ادروائز شوگر کو کنٹرول اور قابو میں رکھیں، لمبی عمر پائیں گے۔ یاد رکھیں یہ 32 سال تک آپ کے گردے، مثانے، جگر، آنکھیں تک تباہ کر دیتی ہے۔ تو کیوں اس کو موقع دیں آپ کو تباہ کریں؟ جس طرح میں نے جن لوگوں کا ذکر کیا انہوں نے اپنے آپ کو یاد رکھیے شوگر میں ایکسرسائز بڑی ضروری ہے۔ صبح شام آدھا گھنٹہ کی واک کریں، سر کے بل کھڑے ہوں۔ اور آخری چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ نیچروپیتھی میں آتی ہے، وہ آپ ٹانگیں کھڑی کر کے اپنی ہپس دیوار کے ساتھ اٹیچ کر لیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ روزانہ کھڑے ہوں، تو جب انورس ایکشن پڑے گا آپ کے پنکریاس پہ تو ڈیڈ پنکریا بھی تازہ ہو جائے گا اور شوگر ہضم ہونا شروع ہو جائے گی اور انسولین پراپر خارج کرے گا۔